حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں دل کرے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیں گے کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے، شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں بلکہ حضرت زینب شہربانوں اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا، رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا تو چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا۔ پلکوں پہ ننھا سا قطرہ ٹپکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اس راہ سے لوٹ رہے ہیں کہ قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھا لیں تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے اور قیامت کو بھی پسینہ آ رہا ہے۔ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہیں، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ اس تغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو کس کے ہوش سلامت رہیں گے؟ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔ نہایت بے قراری میں کٹی، انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے۔ صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان بن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی اور فریادیوں کا حال بدلنے لگا۔ سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوں ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ کلیجہ پھاڑ کا راہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہربانوں اور حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اہل مدینہ باہر نکلے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئیں، نانا جان اٹھیے،
اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا، کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرکز سے نکل کر اپنی شفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رقت انگیز کیفیت ضبط سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و گیا وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت سغرا پچھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھیں ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد ہی میں واپس لوٹیں گے، جس طرح بھی ہو انہیں منا کے لائیں۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیا اہل بیت کا ایک کارواں جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے، قلم اس قابل نہیں کہ درد علم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا، کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے، اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے، اشکبار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی، کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا، پس دیوار کھڑے رہنم والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ مرکز رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی، کون جانتا ہے لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو اپنے آنچل میں جذب کرنے کے لیے مامتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک تک آ گئی ہوں گی۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی داستان سنائی۔